بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن روایات سے بعض مسلم یاجوج ماجوج کو آدم کی اولاد ثابت کر رہے تھے، دراصل اسی روایات سے یاجوج ماجوج آدم کی اولاد ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ بس روایات کو غور سے سمجھنا اور معلومات میں جان لگے تو ہی چینل کو سبسکرائب کرنا اگلی معلومات کے لیے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے تعلق سے آپ کو صرف قرآن اور صحیح حدیث سے وہ معلومات دی جائے گی جو شاید ہی آپ نے کسی اور چینل پر سنی ہو۔ بالکل تسلی سے سنیں۔ بس چند منٹ میں اگر ہم دنیا کا اتنا بڑا راز جان جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ اب انشاءاللہ آتے ہیں اصل موضوع پر۔ یاجوج ماجوج کے تعلق سے عام طور پر دو سوال کیے جاتے ہیں۔ پہلا، یہ کون ہے؟ انسان ہے، جن ہے، یا کوئی دوسری خلائی مخلوق یعنی ایلین ہے؟ آخر ہے کون یہ؟ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے، اگر یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں ہیں تو کہاں ہیں جو ہمیں اتنی ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی دکھائی نہیں دیتے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کا ایڈریس پتہ معلوم کرنے کے لیے اس چیز کی آئیڈینٹیٹی معلوم کرنا ہوتا ہے، تو ایڈریس پتہ بھی معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم قرآن صحیح حدیث سے یہ دیکھیں گے یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہے یا نہیں۔ اس تعلق سے حدیث اشارتاً ضرور ہے۔ غور سے سنیں اور سمجھے اگلی تین روایات کو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6530 میں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے کہے گا، ہر 1000 لوگوں میں سے 999 جہنم کے لیے نکالو۔ آدم علیہ السلام نکالیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سن کر گھبرا گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، 999 یاجوج ماجوج ہوں گے اور ایک جو بچے گا وہ تم میں سے ہوگا۔ اس روایات میں یہ چیز نوٹ کر کے رکھیں، اس روایات میں اولاد آدم کا ذکر نہیں بلکہ جرنلی یعنی مطلقاً کہا گیا 1000 لوگوں میں سے 999 نکالو، اور 999 یاجوج ماجوج اور ایک انسان کہا گیا۔ اب اگلی روایات دیکھیں۔ صحیح بخاری 3348، اس حدیث کے الفاظ بھی بالکل اس سے پہلے بیان کی گئی حدیث کے جیسے ہی ہے۔ اس میں بھی اولاد آدم کا نام لیے بغیر جرنلی لوگوں کو نکالنے کہا گیا، 1000 میں سے 999۔ لیکن اب آگے کی روایات میں معاملہ الگ ہے۔ صحیح بخاری روایت نمبر 6529 میں اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے جہنمی نکالنے کہا تو 1000 میں نہیں 100 میں سے 99 نکالنے کہا۔ اس روایت میں الفاظ ہیں اولاد آدم میں سے نکالنے کے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا تعداد میں فرق دونوں روایات کی۔ وہاں 1000 میں سے تھا جرنلی، لیکن یہاں جب اولاد آدم کی بات آئی تو 100 میں سے 99 ہے۔ یہاں پوائنٹ یہ نکلتا ہے، اللہ نے جب جہنم کی پہلی کھیپ نکالی کہا 1000 میں سے 999، تو یاجوج ماجوج سارے نکل گئے، جیسا کہ روایت نمبر 6530 میں نبی علیہ السلام نے بھی کہا 999 یاجوج ماجوج تھے اور ایک جو بچا وہ تم یعنی انسان۔ آپ سوچ رہے ہوں گے معاملہ حل ہو گیا، یاجوج ماجوج انسان نہیں ہے، ثابت ہو گیا۔ نہیں، ابھی رکو، ایک روایت سے معاملہ تھوڑا الجھ رہا ہے۔ صحیح بخاری روایت نمبر 4741 میں ہے، اللہ آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 نکالنے کا حکم دے رہا ہے۔ توجہ سے سنیں، یہ روایت تو صحیح ہے کیونکہ صحیح بخاری کی ہے، لیکن روایت کا یہ الفاظ اولاد آدم یہ شاذ ہے، یعنی یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ کیوں ثابت نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلے بیان کی گئی بخاری کی دو روایات، روایت نمبر 6530 اور 3348 میں اولاد آدم مینشن کیے بغیر جرنلی 1000 میں سے 999 نکالنے کا حکم ہوا۔
اور ان روایات کے سند کے بنیادی راوی امام اعمش سے جریر اور ابو اسامہ بیان کر رہے ہیں، لیکن جب انہی امام اعمش سے عمر بن حفص کے والد بیان کرتے بخاری روایت نمبر 4741 میں، تو 1000 میں سے 999 اولاد آدم کے الفاظ کے ساتھ بیان کرتے، کیونکہ دو سکہ راوی کی مخالفت کر رہے عمر بن حفص کے والد، اس لیے یہ الفاظ اولاد آدم ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری صحیح روایت بخاری کی روایت نمبر 6.29 سے ٹکرا بھی رہی ہے، کیونکہ اس میں جب آدم کی اولاد سے جہنمی نکالنے کا حکم ہوا تو 1000 نہیں 100 میں سے 99 نکالنے کا حکم ہوا، لہٰذا 1000 والا حکم جرنلی تھا، جس میں سے غیر انسانی مخلوق یاجوج ماجوج نکل گئے جہنم کے لیے، پھر جو ایک بچے 1000 میں سے وہ انسان تھے، اور اگلا حکم ہوا آدم کو اب اپنی اولاد میں سے 100 میں سے 99 نکالو، لہٰذا اب پہلا سوال تو صحیح حدیث سے حل ہو گیا، یاجوج ماجوج الگ مخلوق ہے جو 1000 میں سے 999 نکلے گی، اور انسان الگ مخلوق ہے۔ ایک مسلم اسپیکر صاحب کہنے لگے یاجوج ماجوج کو صرف آدم کے اسپم سے پیدا کیا گیا، ماں ہوا کے بغیر۔ اس طرح کی فضول باتوں کی قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال پر، یاجوج ماجوج کہاں ہے؟ دیکھیں، یاجوج ماجوج کا تعلق جڑا ہے ذوالقرنین سے، کیونکہ ذوالقرنین نے ہی اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج کو ایک رکاوٹ میں قید کیا تھا۔ جس جگہ ذوالقرنین گئے تھے وہ جگہ معلوم ہو جائے تو یاجوج ماجوج کا پتہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم قرآن کی سورہ کہف کی 10 آیت دیکھ لیتے ہیں، جس میں یاجوج ماجوج ذوالقرنین کا تفصیلی ذکر ہے۔ آیت 84 سے اللہ کہتا ہے، ہم نے ذوالقرنین کو زمین پر قدرت دی تھی اور ہر طرح کا ذریعہ عطا کیا تھا۔ آیت میں بیان ہوا عربی لفظ سببہ کا بنیادی معنی ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے وہی ترجمہ کیا ہے۔ یہ ذریعہ کسی منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے ذوالقرنین کو زمین پر ایک خاص قسم کا کنٹرول دیا تھا اور اس کے لیے ہر طرح کا راستہ بھی عطا کیا تھا۔ پھر اگلی آیت میں کہا تو ذوالقرنین ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے لگا سورج ایک کیچڑ والی آنکھ میں ڈوب رہا ہے اور اس کے پاس ایک قوم دیکھی۔ آیت میں استعمال ہوئے عربی لفظ عین حامیہ کا مطلب کیچڑ والا چشمہ اور کیچڑ والی آنکھ دونوں ہوتا ہے، لیکن ہم نے جو ترجمہ کیا ہے کیچڑ والی آنکھ وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آج جدید سائنس سے ہم جان چکے ہیں سیارے سورج بھی غروب ہوتے ہیں بلیک ہول میں، جو بلیک ہول بالکل آنکھ کی طرح ہی دکھتا ہے۔ تو ذوالقرنین بلیک ہول کے پاس پہنچ گئے ایک راستے سے، کیونکہ اللہ نے انہیں زمین میں پاور دیا تھا۔ پھر آگے آیت 89 میں کہا پھر وہ ایک اور راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسی قوم پر نکلتا ہے جس قوم کے لیے اللہ نے کوئی رکاوٹ نہیں بنائی تھی سورج سے بچنے کے لیے، حقیقت ایسی ہی تھی۔ اس آیت کی یہ تفسیر درست معلوم ہوتی ہے، ذوالقرنین بلیک ہول کی دوسری طرف نکلے تو وہاں ایک پلینٹ پر ایسی قوم کو پایا جس پر سورج کی کرنوں کے لیے کوئی بچاؤ نہیں تھا، یعنی جس طرح ہماری زمین پر اوزون لیئر ہے جو سورج کی زہریلی کرنوں کو ہم پر روکے رکھتی ہے، جس وجہ سے ہم اس پر آسانی سے زندہ رہ لیتے ہیں، لیکن بلیک ہول کی دوسری طرف کی زمین پر ایسا معاملہ نہیں تھا۔ پھر آگے آیت 92 میں کہا پھر اس نے ایک اور راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ دو رکاوٹ کے درمیان ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کے لوگ بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، یعنی اس زمین کے لوگ انسانوں کی زبان ہی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ پھر اللہ نے ذوالقرنین کو ان کی بات سمجھنے کی قدرت دی تو قوم نے کہا یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد کرتے ہیں
آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دیں۔ تو ذوالقرنین نے بنا دیا اور کہا جب رب کا وعدہ آئے گا تو وہ رکاوٹ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس ویڈیو سے ہمیں خالص قرآن صحیح حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ یاجوج ماجوج انسان نہیں، خلائی مخلوق یعنی ایلین ہیں اور کسی دوسری زمین پلینٹ پر بسے ہیں۔ جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو ذوالقرنین کی بنائی رکاوٹ ٹوٹ جائے گی اور ہماری زمین پر بھی وہ ہر اونچائی سے اتریں گے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو ہر طرف سے اتریں گے، اور جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے ہماری زمین پر وہ فساد مچا کر دوبارہ آسمان کی طرف اپنے ہتھیار ماریں گے۔ اگر معلومات میں دم لگے تو ہی چینل کو سبسکرائب کرنا اگلی معلومات کے لیے۔ السلام علیکم۔